فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ کا نام لے کر ہم سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 109 آیات ہیں. زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے. مناسب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو حصہ ہم قرآن کا پڑھ چکے ہیں صرف صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. قرآن حکیم میں 7 منزلیں ہیں. وہ منازل کے جن کو میں اور آپ خوب جانتے ہیں. قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ کوئی شخص بھی اگر ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کرنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کر لے. 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. پاروں اور رکوعوں کی تقسیم بھی اسی غرض سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ رکوع تھے، نہ پارے تھے، نہ یہ منزلیں تھیں. آیات تھیں اور صورتیں تھیں. صورت کے معنی فصیل کے ہیں کہ کچھ آیات کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 286 آیات وہ جمع ہو کر گویا کہ ایک فصیل کی شکل اختیار کر لیں اور وہ صورت بن گئی. ایک صورت کے جس میں 286 آیات ہیں یا جتنی بھی آیات اس صورت میں موجود ہیں. یہ تو بعد کے دور میں پھر اس میں تقسیم ہوئی ہے. رکوعوں میں تقسیم کیا گیا بڑی طویل صورتوں کو تاکہ کوئی شخص نماز کی ایک رکعت میں اگر قرآن حکیم کا کچھ حصہ پڑھنا چاہے تو اسے سہولت رہے. ایک رکوع جو ہے اس کی کفایت کرے گا. اسی طرح قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. 30 پارے وجود میں آ گئے تاکہ کوئی شخص ایک مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہے. گویا کہ یہ میرے اور آپ کی سہولت کے لیے تقسیم کی گئی. ورنہ اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف آیات اور صورتوں کی شکل میں قرآن تھا. پھر 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کی جائے. لیکن یہ کہ مولانا حمید الدین فراری رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے شاگرد تھے مولانا اصلاحی، انہوں نے جب قرآن حکیم پر غور کیا تو انہیں ایک اور اعتبار سے یہاں تقسیم نظر آئی. وہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ہے کہ چند مکی صورتیں اور چند مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بنتا ہے. اور قرآن حکیم میں ان گروپوں کی تعداد بھی 7 ہی ہے. اگرچہ حجم کے اعتبار سے وہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ 7 جو ہے ایک دوسرے کے مساوی ہیں اور کوئی شخص جو ہے اس تقسیم کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کرے تو 7 مساوی اس سے وجود میں آ جائیں. ایسی بات نہیں. بلکہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت سے اس گروپ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر اختتام ہوتا ہے. اس سلسلے کا سب سے پہلا گروپ وہ ہے جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا جو مکی صورت ہے. اس کے بعد 4 طویل صورتیں قرآن حکیم کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ. یہ مدنی صورتیں ہیں. مکی اور مدنی صورتوں نے مل کر ایک گروپ مکمل کر دیا. اس کے بعد دوسرا گروپ وہ تھا کہ جس سے یہاں سلسلہ درس کا جو آغاز میرا ہوا تھا سورہ انعام سے ہم نے شروع کیا تھا اور 4 صورتیں ہم نے مکمل کر لیں. گویا کہ دوسرا جو گروپ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا اس کی ہم نے تکمیل کی. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے پہلے گروپ کی یہاں تکمیل کی تھی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ. تو دوسرا گروپ جو تھا اس میں 2 مکی صورتیں تھیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور 2 ہی مدنی صورتیں تھیں. تو مکی اور مدنی صورتیں مل کر پھر یہ گروپ وجود میں آ گیا. اب تیسرا گروپ وہ ہے کہ جس میں 14 مکی صورتیں اور صرف 1 مدنی صورت ہے. یہ 14 مکی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز سورہ یونس سے ہوا اور اس کے بعد سورہ مومنون تک 18ویں پارے کے نصف تک یہ پورا کا پورا جو بھی قرآن کا حصہ ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. اور اس کے بعد صرف 1 مدنی صورت ہے سورہ نور. گویا کہ یہاں بھی 14 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت انہوں نے مل کر ایک گروپ کی شکل اختیار کر لی. تو آج ہم اللہ کا نام لے کر
وہ جو مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپ ہیں اس میں سے تیسرے گروپ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن یہ کہ مناسب ہے کہ اس کے بارے میں چند باتیں پھر دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے۔ قرآن حکیم میں 27 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ یا تو صرف ایک حرف ہے، نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم کا آغاز نون سے ہوا۔ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید۔ اسی طرح سورہ صاد ہے، صاد، اس کے بعد والقرآن ذی الذکر۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات میں صرف ایک حرف، نون ہے، قاف ہے اور صاد ہے۔ پھر کچھ صورتیں وہ ہیں جہاں 2 حرف آ گئے، طاسین، یاسین۔ اب اس کے معنی کیا ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا، بلکہ اس کے بعد میں کیا عرض کرنا ہے، اس کے جو اصل معنی ہے وہ تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ایک راز ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس میں کچھ اعتبار سے اپنی ذاتی جو ہے وہ رائے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ کوئی حتمی رائے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال موجود ہوں، ان حروف مقطعات کے بارے میں موجود نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی ایک واقعہ بھی آن ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی شخص نے قرآن حکیم پر یہ اعتراض کیا ہو کہ یہ کیسے آغاز بہت سی صورتوں کا ایسے الفاظ سے ہوا کہ جن کے معنی کا ہمیں علم ہی نہیں۔ الف لام میم را، الف لام میم صاد، تو کوئی ایک واقعہ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ جو بھی عرب ادب تھا، لٹریچر اور خاص طور پر شاعری، وہ خواہ و نثر کی شکل میں ہو، شاعری کی شکل میں، ان کے ہاں یہ انداز مقبول تھا۔ جو بھی ایام جہلا کے جو شعراء تھے، ان کے شاعرانہ کلام کے اندر بھی اس طرح بعض حروف کا استعمال جو ہے الفابیٹس، یہ عربی زبان کے الفابیٹس ہیں، ان کا معمول تھا۔ اسی طرح جو ان کے لکھنے والے تھے، ان کی تحریروں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے کچھ موجود تھے۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر اس اعتبار سے کوئی اعتراض ریکارڈ پر نہیں ہے کہ قرآن کو بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کیسے بے معنی سے الفاظ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جس سے قرآن کا آغاز ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ صورتیں وہ ہیں جن میں 2 حروف ہیں، پھر بعض وہ ہیں جن میں 3 حروف ہیں، میکسیمم وہ ہیں الف لام میم، الف لام را، جس طرح اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بعض میں 4 ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اور 2 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ان حروف مقطعات سے ہوا جن کی تعداد 5 ہے، سورہ مریم اور سورہ شورى۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم میں، اور حامیم عین سین قاف، یہ سورہ شورى میں۔ تو گویا کہ وہ صورتیں کہ جن کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے، انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اس سے زائد اور بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام کا یہ خیال ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الف لام را کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اصل میں مخفف ہے، انا اللہ ارا، انا کا الف لے لیا گیا، اللہ لام لے لیا گیا، ارا کا رے لے لیا گیا، گویا کہ میں اللہ ہوں کہ جو ہر شے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح الف لام میم کے بارے میں ایک رائے موجود ہے کہ یہ وہ قرآن الف سے اللہ، لام سے جبرائیل کا گویا کہ آخری لفظ جو ہے لام لے لیا گیا، آخری حرف، اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے حضرت جبرائیل کی وساطت سے یا ان کے ذریعے اپنے رسول محمد تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ باقی اس سے آگے بڑھ کر کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی ہے، الف لام میم صاد کے کیا معنی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جو عبرانی حروف ہوتے تھے اس میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو بعض شکلوں سے مستعار لیے ہوئے تھے۔ مثلا توئے کا لفظ ہے، وہ بالکل ایسے گویا کہ ایک سانپ جو ہے اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے اس کے کنڈلی ہے، یہ توئے کا لفظ ہے۔ اور وہ ممکن ہے عبرانی زبان میں جو ہے اس کے لیے لفظ سانپ کے لیے طا کا لفظ بھی آیا ہو، اور اسی مناسبت سے وہ حرف جو ہے وجود میں آ گیا۔ لیکن یہ کہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، ہر وہ صورت کے جس میں طا ہے، مثلا طاسین میم طٰہٰ، اب یہ صورتیں وہ ہیں جن میں لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان صورتوں میں وہ واقعہ بھی لازماً بیان کیا گیا ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے جو ایک اژدہی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو طا کا لفظ عبرانی زبان میں وہ سانپ کی مشابہت میں، اور جن صورتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی موجود ہے۔ یہی معاملہ لفظ نون کا بھی ہے۔ نون جو ہے کہا کرتے تھے مچھلی کو، عبرانی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور مچھلی کو عام طور پر بنایا جاتا تھا ایک کرو لگا کر اور ایک طرف ایک ڈاٹ لگا دیا، مچھلی گویا کہ اس کی ایک آنکھ ہے اور اس کا ایک کرو اس کا جسم ہے۔
تو وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والوں کا ذکر جو ہے موجود ہے، تو گویا کہ نون کا لفظ جو ہے وہ مچھلی کی شکل اختیار کیے ہوئے. تو یہ مختلف آراء ہیں، لیکن پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ جن صورتوں میں بھی یہ آغاز میں الفاظ آئے ہیں ان کے حقیقی معنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علم میں ہے بتمام و کمال. باقی اس کے بارے میں چند آراء تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے یونس. قرآن حکیم میں صورتوں کے نام بھی پھر ذہن میں ریوائز کر لیجئے کہ یہ کوئی موضوعات نہیں ہے. اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوعوں میں صرف ایک آیت ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، صرف ایک آیت. لیکن یہ کہ اس سورت کے عنوان کے طور پر یونس کا لفظ استعمال کر لیا گیا. سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل سورت، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ تھا کہ جس میں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس پوری سورت کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گویا کہ کسی چیپٹر کا آغاز ہو گیا. اب سورہ بقرہ میں جو ہے وہ بقرہ جسے ہم گائے کہتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے بہت سی باتیں، اس کے حقائق بیان کیے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ کہ یہ تو اصل میں علامتی نام ہوتے ہیں. اگرچہ بہت سی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے اپنے نفس مضمون کے ساتھ. سورہ قیامہ، وہ پوری کی پوری صورت جو ہے قیامت کے احوال و واقعات اور اس میں انسان پر جو بیتے گی. پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس موقع پر بہت سے چہرے وہ ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور بہت سے وہ ہوں گے جو پژمردہ ہوں گے، کملائے ہوئے سیاہ چہرے. یہ تمام احوال و واقعات جو ہے وہ قیامت کے سورہ قیامہ کے اندر موجود ہیں. یہی معاملہ اس سورہ مبارکہ کا بھی ہے کہ اس میں نام اگرچہ یونس ہے لیکن صرف ایک آیت میں الا قوم یونس کا لفظ آیا، جس سے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ یونس رکھ دیا گیا. زمانہ نزول کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری حصہ ہے جس میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے لیے ایک بڑی منطقی دلیل بھی ہے. اس لیے کہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام، اور اس سورت کا نام بھی وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور کا مکی دور کون سا تھا جبکہ وہ پیمانہ صبر جو ہے اب لبریز ہونے کے قریب تھا. تقریباً حضور کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تقریباً 11-12 برس بیت چکے. اور گویا کہ جسے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح دودھ کو بلونے کے بعد جو مکھن ہے، جو بھی تھا تھوڑا سا 100-150 کی تعداد میں افراد وہ حضور پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے. اب معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ درختوں کو اور دیواروں کو کوئی الفاظ سنا رہے ہیں، اس کو سننا اور اس کو سمجھنا اور اس کی پکار پر لبیک کہنا وہ عنصر بالکل سرے سے موجود نہیں. تو لہٰذا اب وہ گویا کہ اس اعتبار سے اب یہ وہ دورانیہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی صورتوں کے بارے میں آیا شیبتنی ہود و خواتها، جب یہ صورتیں نازل ہوئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پر اچانک بڑھاپے کے آثار رونما ہو گئے تھے. جب آپ سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اور ان کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر ان اقوام کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالی، جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، قوم نے چٹا انکار کر دیا، نتیجتاً اللہ کا عذاب ان پر واقع ہوا. تو اب حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم کے اوپر کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ جس میں گویا کہ پوری قوم کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. لہذا آپ کے اوپر بڑھاپے کے آثار جو ہے وہ رونما ہو گئے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس صورت میں چونکہ سورہ یونس اس کا نام ہے اور حضرت یونس کا ذکر ہے، تو اس کا زمانہ نزول اس اعتبار سے بھی بڑا منطقی ہے کہ اب گویا کہ ایسا نہ ہو، جس کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے حمیت دین کے اندر. یہ قوم جو ہے اب توحید کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب خواہ وہ کتنے ہی آپ بلوتے رہے، اب مکھن برآمد نہیں ہوگا. تو کہیں گویا کہ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ گویا کہ اب وہ بالکل پیمانہ صبر جو ہے حضور کا لبریز ہو جائے اور اپنی قوم کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے. اگرچہ غالباً سن 8 میں حضور نے طائف کا سفر جو ہے وہ اختیار کیا تھا، وہ اسی نوعیت کا تھا. اب مکہ والوں کے اندر تو گویا کہ وہ حق کو قبول کرنے کی توفیقی اب سلب ہو چکی ہے. جتنے جو ہیرے جواہرات تھے وہ تو حضور کے گرد اکٹھے ہو گیا، باقی تو کچھ نہیں سوائے جھاڑ جکاڑ کے. تو حضور نے مایوس ہو کر مکہ سے جو ہے وہ طائف کا سفر اختیار کیا تھا، لیکن آپ اپنی بستی کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. وہ تو صرف اس غرض سے تھا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو توفیق عطا فرما دے. تو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول اس اعتبار سے بھی منطقی بنتا ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو کر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ چند باتیں تو میں نے عرض کی تھی سورہ مبارکہ کے اصل نفس مضمون اور اس سے پہلے جو مقام ہے سورت کا قرآن حکیم میں. اب آئیے کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں.
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را کے بارے میں عرض کر چکا، حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ایک راز ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو بہت محکم ہے، حکمت بھری باتوں سے لبریز ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور قرآن حکیم کے آیات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے فی آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس قرآن میں وہ آیات موجود ہیں جو انتہائی محکم ہیں، انتہائی مضبوط ہیں، عقل و منطق کے تمام پیمانوں پر پوری اترنے والی ہیں. اور واقعتاً یہ اب بہت بڑی حقیقت ہے کہ قرآن حکیم میں جن بھی علوم کا ذکر کیا گیا ہے اس میں آج تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی جدید سائنس کے ذریعے کی نفی ہو سکتی ہو، قطعاً نہیں. بلکہ ایسے ایسے حقائق ہیں کہ جو آج ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر زندہ شے کی بنیاد پانی پر رکھی. اب یہ وہ حقیقت ہے کہ جو قیامت تک جھٹلائی نہیں جا سکتی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت جو ایکزیبیشنز ہو رہی ہیں اور مختلف جا رہے ہیں، مریخ تک کا سفر کر رہے ہیں، اس خیال پر کہ شاید کہیں کوئی زندگی موجود ہو. تو زندگی کی موجودگی کی بات تو بہت دور کی ہے. وہ اصل میں سراغ پانا چاہتے ہیں کہ ان کرہ، یہ جو اجرام فلکی ہیں، ان میں کہیں کوئی ایسا کرہ بھی ہے کہ جہاں پانی کا سراغ مل جائے. اس لیے کہ اگر پانی ہوگا تو گویا کہ اس کی منطقی نتیجہ نکلے گا کہ وہاں پھر زندگی کا امکان ہے. لیکن اگر پانی نہیں ہے تو زندگی کا امکان نہیں. تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر زندہ شے کی بنیاد پانی پر رکھی ہے. گویا کہ پانی ہے کہ جو زندگی عطا کرنے والی ہے. تو سب سے پہلی بات الفاظ قرآنی انتہائی محکم، جس میں کہیں کوئی تحریف، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ جو علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں انہیں قیامت تک جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی اور کتنی ہی مثالیں موجود ہیں. تو قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے اس قرآن ان پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. یہ حقیقت آج ہمارے سامنے آئی. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پہاڑ کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے اس کو زمین کی گردش کو اس کے ذریعے مستحکم کیا. آج ہمیں معلوم ہے کہ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ زمین حرکت کر رہی ہے، اگر یہ پہاڑ جو ہے اس کے اندر ایک ویٹ کا کردار ادا نہ کر رہے ہوں تو اس درجے وائبریٹ ہوگی کہ اس کے اندر کسی زندگی کا امکان ہی نہیں. اس کا تجربہ آج سے ممکن ہے 200 سال پہلے نہ ہوتا ہو، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو گاڑی کا ٹائر ہے اس کا اگر بیلنس خراب ہو جائے تو خواہ کتنی ہی ہیوی گاڑی کیوں نہ وہ بری طرح کانپنے لگتی ہے. اس کا ہینڈل بھی کانپے گا، اس کی باڈی بھی کانپے گی. جا کر چند ملی گرام کا آپ ویٹ جو ہے اس کی اس ٹائر کے ساتھ لگا دیں، اس رم کے ساتھ، تو وہ اسٹیبلائز ہو جائے گا. تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان پہاڑوں کو جو وجود بخشا اس لیے کہ ان تزولا، کہ مبادا یہ زمین جو ہے لڑکھڑا کر تمہیں ایک طرف نکال دے، ایک طرف نکل جائے. تو قرآن میں علوم وہ ہیں کہ جو قیامت تک جھٹلائے نہیں جا سکتے. اور تیسرے یہ کہ قرآن حکیم کے احکامات وہ ہیں جو قیامت تک جاری رہنے والے ہیں. ظاہر ہے کہ نبی اور رسول کی آمد کا کوئی امکان نہیں، حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، کوئی اور شریعت آنے والی نہیں. لہذا قرآن حکیم کی شریعت اور قرآن حکیم میں جو احکامات ہیں وہ قیامت تک جاری و ساری رہنے والے. اور چوتھے یہ کہ قرآن حکیم میں جو قصص القرآن کے نام سے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں کہ جن کی سچائی، جن کی حقانیت کے اوپر کوئی اور شے اسے چیلنج نہیں کر سکتی. تورات اور مختلف جو بھی کتابیں موجود ہیں، وہ انجیل ہو، زبور ہو، ان کے نسخے ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر بہت درجے میں تحریف ہو چکی. انہوں نے تو اپنے آپ کو مطمئن اس اعتبار سے کیا کہ اپنے انبیاء اور رسول کی وہ تصاویر کھینچی ہیں یا وہ ان کی سیرت و کردار کا نقشہ رکھا ہے جو ہم عام انسان سے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر موجود ہے اس میں وہ الفاظ ہیں جو انسان اپنی زبان پر لانے کے لیے جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو گویا کہ ان کے پاس اتھارٹی مل گئی کہ ہمارے تو نبی اور رسول بھی اس کردار کے حامل تھے، لہٰذا ہمیں اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ان کا اصل میں خناس تھا، دیوانہ بکار خیش ہوشیار. کہنے کو تو دیوانگی ہے، انہوں نے تحریف کر دی، لیکن اس کے اندر اصل شے یہ تھی کہ اپنے انبیاء اور رسول کا بھی وہ نقشہ، سیرت و کردار وہ لوگوں کے سامنے لاؤ کہ جو گویا کہ اس حوالے سے تمہارے لیے ایک شیلٹر بنا سکے کہ اگر وہ ایسے تھے تو ہم اگر اس رستے پر ہیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ تمام قصے، وہ تمام انباء الرسل، قصص الرسل
جو ان کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن نے آ کر ان تمام چیزوں کے حقائق بیان کر دیے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ہے، لیکن ان سے متعلق جو تمام خرافات انہوں نے ان کتابوں میں شامل کر لی تھی، تو اس قرآن حکیم کے الفاظ نے اور ان کی آیات نے ان کے اوپر آ کر گویا کہ اپنی ایک مہر تصدیق سب کر دی کہ جو شے ان کے اندر باطل ہے وہ ختم، جو شے قرآن میں موجود ہے اس حد تک گویا کہ ان چیزوں کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، اور وہ قصے اور وہ باتیں جو انبیاء اور رسول کی، ان تمام اعتبارات سے قرآن حکیم کی آیات انتہائی محکم ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی کہ جو بہت حکمت بھری ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ بات لوگوں کے لیے بڑی عجیب ہے، انہیں بڑا تعجب ہے اس بات پر کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی بھیجی ہے ایک ایسے شخص کی طرف جو انہی میں کا ہے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، کہ لوگوں کو خبردار کرو اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کو بشارت پہنچا دو۔ اب یہ وہ بات ہے جو بہت بڑا اعتراض تھا تمام اقوام کی طرف سے اپنے نبیوں اور رسولوں کی مخالفت میں، کہ اگر اللہ کو کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو ہم ہی میں سے ہم جیسا انسان، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں؟ ہم ان کو تو رسول ماننے کو تیار نہیں، جو ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، پھر جو بھی قضائے حاجات ہمیں ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہیں، اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، ہم تو ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ ہاں اگر وہ دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے اپنے اندر کوئی الہی صفات پیدا کی جانی چاہیے اسے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور ہستی، کسی اور خواہ وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور جنس ہو، اس کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اپنے جیسے انسان کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں، سب سے بڑا اعتراض یہ۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ جس طرح ہماری ولادت ہوئی ہے ایک خاص عمل کے نتیجے میں، اسی طرح ہمارے اس رسول کی بھی اولاد ہے۔ تو یہ تو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ بالکل آخری بات ہو گئی کہ ہم ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں جو بالکل ہمارے جیسا انسان ہو۔ حالانکہ قرآن حکیم میں کتنے مقامات ہیں جہاں حضور سے کہا گیا قل هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں سوائے انسان کے اور کچھ نہیں۔ ہاں مجھ میں اور تم میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا ہے، پسند کر لیا ہے رسالت کے فریضے کے لیے۔ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام مجھ تک پہنچاتا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ گویا کہ کوالٹی کے اعتبار سے فرق ہو گیا، لیکن جہاں تک معاملہ ہے بشریت کا، قرآن میں کئی مقامات پر اس بات کو کھولا گیا۔ تو یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف کہ لوگوں پر یہ بات بڑی تعجب کی ہے کہ ہم نے ایک رسول جو بھیجا ہے انہی میں کا ایک فرد تھا، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ یہ بڑے یونیک الفاظ جو یہ استعمال ہوئے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مقام ہے۔ قدم صدق، قدم کہتے ہیں مقام، کسی شخص کا قدم کہیں پڑا تو گویا کہ ایک مقام پر اس کا پیر آ کر ٹک گیا۔ صدق کہیں گے بہت سچا مقام، بہت اونچا مقام، بہت اعلیٰ و عرفہ مقام۔ جس طرح انسان کے اندر راست بازی جو ایک بہت اونچا عمل ہے، کوئی شخص راست گو ہے، جھوٹ نہیں بولتا، پھر یہ کہ اس کے اوپر سچائی کے اوپر قائم ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہی مقام ہے، اور بعض روایات یہ ہیں کہ یہ خاص مقام ہے، جس طرح مقام محمود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخرت میں عطا فرمایا جائے گا، اسی طرح مقام صدق بھی ہے، قدم صدق عند ربہم، یہ بھی جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جو بہت اونچا مقام ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملے گا کہ جو اہل ایمان ہوں گے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو اس پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ سوائے کھلے جادو کے اور کچھ نہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ جو کلام محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جادوئی تاثیر ہے، جادوئی اثر ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں، ما ھذا کلام البشر، کسی شخص نے قرآن کی آیات سنی ہے اور بے ساختہ اس کی زبان پر آ گیا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر جو ایک شاہانہ حسن ہے، جو جمال ہے، جو جلال ہے، اور جو اس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، جو اس کے اندر ایک ربط ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے خاص طور پر ایک واقعہ ایک تفسیر میں دیکھ رہا، تفسیر القرآن کے اندر مسلم شریف کی روایت موجود ہے کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا ازدر، وہاں کے رہنے والا ایک شخص تھا زماد ازدری، وہ وہاں کا بہت ہی بااثر شخصیات میں سے تھا، بڑی مال و دولت والا تھا، کسی درجے میں کہانت بھی اسے خوب آتی تھی اور شاعری بھی کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر وہ مکہ آیا تو مکہ کا ایک وفد جو ہے اس کے پاس گیا
اور جا کر منع کیا کہ ہم دیکھو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، یہ ہماری بستی میں ایک دیوانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نزدیک تو دیوانے تھے نا. سورہ قلم میں کیا کہا گیا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کسی آسیب کا یا جنون کا کچھ سایہ نہیں ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں معاذ اللہ. تو اس وفد نے آ کر کہا زمات ازدری سے کہ جی ہماری بستی میں ایک شخص ہے کہ جو دیوانہ ہے، وہ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو دل پر تو اثر کرتی ہیں لیکن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا اس سے ملاقات نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا. اب یہ یمن کے قبیلے کا ایک بہت ہی بااثر شخص تھا. اس نے کہا کہ میں اس طرح ان کی باتوں میں تو نہیں آؤں گا جب تک خود جا کر اس سے بات نہ کر لوں. اب یہ حضور کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ کچھ کلام جو تم پیش کر رہے ہو، جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہو، ذرا مجھے بھی کچھ سنا اس میں سے. تو روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے جو خطبہ مسنونہ کے الفاظ تھے وہ تلاوت کیے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اس کے اندر بھی جو ردم ہے، اس کے اندر بھی جو جلال اور جمال ہے، اس کا آپ تصور کیجیے. اب یہ صرف خطبہ مسنونہ کے الفاظ تھے کہ جو حضور ابھی ادا کر رہے ہیں، ابھی قرآن بعد میں پڑھنا ہے. حضور نے جب آخری الفاظ تک ان کو مکمل کیا تو اس شخص نے کہا یہ دوبارہ سنائیے. پھر حضور نے شروع کر دیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری دفعہ حضور نے سنایا، پھر اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیے. اور وہ شخص انہی الفاظ کے اوپر وجد میں آ گیا، اس لیے کہ یہ اگرچہ ابھی قرآنی الفاظ نہیں ہیں لیکن ان کے اندر بھی جو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ردم ہے، جو جمال اور جو جلال کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد پھر جب حضور نے قرآن کا وہ حصہ جو آپ پر نازل ہوا تھا اس کو پڑھ کر سنایا تھا، اسی وقت حضور کا ہاتھ اس نے اپنی طرف کیا اور اس پر بیعت کر کے بیعت اسلام قبول کر لی. اب یہ واقعہ بھی موجود ہے جس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے اس کے اندر بڑا جادو کا اثر ہے، یہ شخص تو جادوگر ہے، اس کے پاس کلام وہ ہے جو جادوئی اثر رکھتا ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو یہ کافر یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں اور جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ جادوئی کلام ہے. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ کچھ فرق ہے. ظاہر ہے کہ جو جادو ہے اس کے اپنے کرائیٹیریا ہیں، اس لیے کہ جادو اصل میں ایک فن ہوتا ہے جو کسی استاد کے بغیر تو حاصل ہوتا نہیں. یا یہ خاندانوں میں پشت در پشت چلتا ہے کہ والد نے اپنے بیٹے کو وہ علم منتقل کیا، اس بیٹے نے اپنے بیٹوں کو کیا اور یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. یا یہ کہ کوئی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ہونہار طالب علم تھا کہ کسی نے اپنے اس استاد سے تعلیم جادو کی حاصل کی، جبکہ نبوت و رسالت تو اس قسم کی شے نہیں ہے کہ کسی شخص سے حاصل کی جائے، یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جادو ہمیشہ پروفیشن ہے. جادوگر کیا کرتا ہے؟ اسی کی بنیاد کے اوپر اپنے لیے معاش کا بندوبست کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جادوگر جو ہے اس کا جو سیرت و کردار ہے، اس کے جو اعمال ہیں، وہ کسی درجے میں بھی وہ نہیں ہوتے کہ جو کسی ایک آپ صالح انسان کے اعمال و سیرت و کردار. اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر بہت کچھ ہوگا، اس کے اعمال کے اندر بہت کمی ہوگی، سیرت و کردار کے اندر بہت سے نقائص ہوں گے. تو کجا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جادوگر ہیں، نہ ان کا یہ معاش تھا، نہ آپ کا استاد تھا کہ جس سے آپ نے وہ علم حاصل کیا ہو، اور نہ یہ کہ آپ کی سیرت و کردار قطعاً کوئی مناسبت رکھتی تھی کسی درجے میں بھی جو سیرت و کردار ہوتا تھا جادوگروں کا اور کاہنوں کا اور شاعروں کا. تو زماز ازدری جو تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود بھی شاعری کرتا ہوں، مجھے خود بھی کہانت سے دلچسپی ہے، کاہنوں کا کلام بھی میں نے سنا ہے، بادشاہوں کا کلام بھی سنا ہے، شاعری کے رموز و اوقاف اس سے بھی میں واقف ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہی سننے کے اوپر وہ قائل ہو گیا تھا کہ یہ جو کلام جو اب اس کے بعد حضور نے سنایا ہے قرآن حکیم کی آیات، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. تو اس سے بڑھ کر اور روشن دلیل کیا ہوگی؟ وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. اس پر یہ کافر یہ کہنے لگے کہ یہ تو سوائے جادوگر ہے یا یہ کہ یہ کلام جو ہے جادوئی کلام ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے. اب یہ دیکھیے انسان کے فطرت کے قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کا اسلوب کیا ہے کہ وہاں کوئی شرعی احکامات آپ کو نہیں ملیں گے، شریعت کا معاملہ مدنی صورتوں سے متعلق ہے. وہاں تو گویا کہ عقل و منطق کو بنیاد بناتے ہوئے
عقل سلیم اور فطرت صحیحہ، اس بنیاد پر جو ہے جو شخص ان باتوں کو قبول کر لے گا تو وہ گویا کہ جس طرح کوئی لوہا میگنیٹ کی طرف کھینچتا ہے اس طرح وہ رسول کی دعوت کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ انسان کی عقل و منطق کو جو بات اپیل کر رہی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے، یہ لات عزا اور منات جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جو تم اپنی دانش میں اپنا خدا سمجھتے ہو، جھوٹے خدا ہیں۔ اصل خدا کون سا ہے؟ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش پر۔ دیکھیں یہ معاملہ ہے عالم تخلیق کا، عالم خلق جسے کہتے ہیں، جس میں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کون سی شے کس ذریعے سے پیدا کی۔ انسان کی ارواح جو تھی ان کا تعلق عالم امر سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا اور لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں انسانوں کی ارواح وجود میں آ گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، جس میں کوئی دیر نہیں لگتی، وقت نہیں لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کی۔ اب دیکھیں سورج بھی اسی دوران تخلیق کیا گیا، زمین کا کرہ جو ہے وہ بھی اسی دوران تخلیق میں آیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ ایام سے مراد وہ دن نہیں ہے جو ہمارے ہاں سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک پر ایک دن مقرر ہے، سورج تو تھا ہی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ یوم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم دن کہتے ہیں، جس کا اعتبار سورج کے طلوع ہونے سے اس کے غروب ہونے پر ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس وقت ابھی تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی۔ اس کائنات کی زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کی۔ یہاں یہ بات گویا کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سالوں کے مساوی ہے، اور ایک اور جگہ پر سورہ معارج میں غالباً 50,000 برس کا اللہ کا ایک دن قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا یہ دن جو ہے اس کا تعلق سورج کے طلوع یا سورج کے غروب ہونے سے نہیں ہے، یہ کچھ ادوار ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی تھی۔ وہ ممکن ہے کہ 50,000 کو اگر آپ 6 سے ضرب دیں تو 3 لاکھ دن بن جائیں گے تمہارے، اور اسی طرح آپ 1000 اگر مانتے ہیں تو کتنے بن جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں صرف گویا کہ اس حوالے سے ہے کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ایک بہت بڑے دورانیے میں کی ہے، جس کو اللہ نے یہاں تعبیر کیا فی ستۃ ایام۔ یہ عالم خلق ہے کہ جس میں دیر لگتی ہے، جس میں وقت صرف ہوتا ہے۔ ارواح کا معاملہ جو تھا عالم امر سے متعلق تھا، اسی طرح فرشتے پیدا ہو گئے، وہ عالم امر کی شے ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں ولادت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے انسان کا اس دنیا کے اندر آمد ہوتی ہے 9 مہینے 10 دن کے بعد، اور یہ خاص دورانیہ اس سے پہلے یا اس کے بعد، یہ تمام چیزیں جو پیتھولوجیکل بن جاتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق اس دورانیے یا پیریڈ سے ہے، جو اس میں وقت لگتا ہے، عالم خلق کی چیز۔ لیکن جہاں تک معاملہ عالم امر کا، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا فی ستۃ ایام، 6 ادوار میں، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد وہ متمکن ہو گیا عرش پر، یدبر الامر، اور اس کے بعد اس نے اختیار امر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب دیکھیے ہم مختلف مذاہب میں یہ تصور موجود ہے کہ ہاں ایک ایسی ذات کو تو ہم مانتے ہیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کی، لیکن یہ کہ وہ یہ کلی ایک معاملے میں تو وہ انوالو ہے، باقی یہ کہ ابھی اس کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ دہریت کہلاتی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، دنیا کی زندگی جو کچھ بھی ہے یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم خود ہی زندہ ہوتے ہیں، خود ہی مر جاتے ہیں، جس طرح کوئی حیوان یا کوئی نباتات کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم مرنے کے بعد کی کسی زندگی کے قائل نہیں، یہ چٹا انکار ہے آخرت کا۔ لیکن یہی دہریت ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دہریت کے علمبردار بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ذات نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل غیر متعلق ہے، اس کا کوئی تعلق اس کے انتظام کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کائنات کا یہ ایک روانی کا جو عمل ہے اس کے اندر کوئی دخل اس ہستی کا نہیں ہے۔ ایک طبقہ موجود ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کائنات کی وسعت اور اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کا تو تصور ہی ہمارے ذہن سے خارج ہے۔ ہر انسان کے بارے میں قرآن نے کہا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے جو واقع ہوتی ہے تم پر اللہ کے علم اور اللہ کے اذن کے بغیر واقع نہیں ہوتی۔ تو اس درجے انوالو ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے انتظام و انصرام میں۔
ایک وہ تعلق کہ کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد بالکل علیحدہ ہو گیا. اب یہ ایک تخلیق ہے، جس طرح فٹ بال کو زوردار آپ نے کک ماری، اب اس فٹ بال کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ جہاں چاہے گا، ممکن ہے کہ کسی گھر کی جو ہے اس کے شیشے کو توڑ دے، کسی کے سر کے اوپر آ کر لگے، اس کے بعد آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن یہ کہ قرآن اللہ کے بارے میں تصور نہیں دیتا، وہ ایک ایک شے میں انوالو ہے. حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ بنی نوع انسان کا کوئی شخص اگر ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو وہ لقمہ بھی اس کے معدے میں جانے سے پہلے اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام کروں یا زہر پر کروں. اس درجے انوالومنٹ اللہ تعالیٰ کی. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو وسوسے ہیں، جو آرزویں، جو تمنائیں ہیں، جس قسم کے خناس ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کوئی ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اس زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا 6 دنوں میں، اور اس کے بعد ثم استوی علی العرش، اور وہ پھر عرش پر متمکن ہو گیا. اب عرش سے ہمارے ذہن میں لا محالہ کسی بادشاہ کا بہت بڑا تخت آتا ہے جس کے کوئی 4 پائے بھی ہیں، جس میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے ہیں، اور بہت خدام اور جو ہے حشام کھڑے ہوئے ہیں، ارد گرد حکم کے منتظر ہیں. لیکن یہ کہ وہاں بادشاہ بھی ایک محدود شے ہے، تخت بھی محدود شے ہے. یہاں معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، اس کی ذات کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لہٰذا جس طرح بہت سے الفاظ وہ ہیں جو مخلوقات کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک محدودیت ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہماری دیکھنے کا عمل، ہماری بصارت جو ہے کس درجے محدود ہے کہ ایک چھوٹا سا صرف 2 ہاتھ کا ایک پردہ میں نے اپنے سامنے رکھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اس کے پرے کیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی دیکھنا جو ہے وہ تو ہر شخص کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اگر ہر شخص کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو اس کائنات کے اس نظام کا وہ کون سا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس مدار میں ہے، یہ تمام چیزیں تو بدرجہ ہے تب اللہ تعالیٰ کے علم ہے. تو وہ چیزیں جو عام طور پر صفات جو مخلوقات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، استوا کا لفظ گویا کہ میں کھڑا ہوا تھا، کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، کوئی بادشاہ تھا جو کھڑا تھا، چل کر آیا اور تخت پر بیٹھ گیا، یہ بھی استوا ہے، بیٹھ گیا. لیکن یہ استوا متمکن ہو جانا، اس کا ایک محدود تصور جو ہمارے ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ثم استوى علی العرش، اب گویا کہ وہ چھا گیا اس اپنی حکومت کے اوپر. اب کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں اللہ کا وجود موجود نہ ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ تو بڑے دور کی بات ہے. حضور نے تو فرمایا کہ اس پوری کائنات میں، وہ کائنات جس کا تصور ابھی تک ہم کر نہیں سکے، بلینز آف لائٹ ایئرز جو ہے، اس کی مسافت میں بھی ایک کرہ ہے تو وہ بھی ابھی ہماری رسائی میں ہے، اس سے آگے کیا کچھ ہے اس کا ہمیں معلوم ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی وسیع و عریض ہوگی. ثم استوى علی العرش، اور وہ تخت حکومت جو اللہ کا تھا اس کے اوپر اللہ متمکن ہو گیا، اس پر چھا گیا. اب گویا کہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہ ہو. یدبر الامر، اور اس نظام کو، نظام و انصرام جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. دیکھیے ان کے ہاں یہ باطل عقیدہ بھی موجود تھا نا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی مورتیاں بنا کر ان کو سجدہ کرو، ان کے لیے نظر نیاز کرو، ان کے لیے ڈنڈوت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو، یہ تمہاری سفارشی ہوں گی اللہ کے ہاں. ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں جو ہے ہمارے بت دیویاں اور دیوتا جو ہیں شفاعت کریں گے. جبکہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں ہے کہ جو جسارت کر سکے اللہ کے حضور شفاعت کی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. وہ کہ یہاں بھی ہر شے اللہ کے اذن کے اوپر متمکن ہے. جیسا کہ فرمایا یدبر الامر ثم استوى علی العرش، اس کی حکومت، اس کا اختیار، کسی کو اس کا یارہ نہیں ہے کہ اللہ کے حضور زبان کھول سکے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں شفاعت کے جو تصورات ہیں اور اس میں بہت سی ایسی موضوع احادیث بھی شامل کر لی گئی ہیں کہ جہاں جس پر عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ایک طرز فکر تو وہ ہے کہ میرے بارے میں جب طے کر دیا گیا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، ہر شے پہلے سے طے ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے. لیکن بہرحال اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی میرے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں. جنت اور جہنمی کا معاملہ تو ہو چکا، جس درجے میں وہ ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی بنیاد پر انسان معطل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو. ایسی بات نہیں ہے. شفاعت کا وہ نظریہ کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر موجود ہے، ہاں قرآن حکیم میں کئی مقامات پر شفاعت کی نفی کلی ہے. واتقوا یوما لا یجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بچو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کہیں کچھ لے دے کر جو انسان اپنے معاملے کو سنوار سکے گا، نفی کلی۔ لیکن بعض مقامات پر شفاعت کا ذکر ہے، الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اذن بھی وہ الحکیم ہے، وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ابو جہل کو بھی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے رستے میں کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اجازت فرما دے گا، الا من بعد اذنہ۔ یہاں بھی فرمایا گیا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش جو اس کے حضور کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد، جس کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ احادیث بھی اپنی جگہ مستند ہے، آپ کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو سب کو اس میں شمار کر لیں کہ ہمارے لیے تو گویا کہ گارنٹی ہے کہ اللہ کے حضور شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ ورنہ پھر قرآن حکیم میں جو عدل و انصاف کی بات کی گئی، جو اعمال کے جزا و سزا کی بات کی گئی ہے، جس درجے جہاد بالمال، جہاد بالنفس کی بات کی گئی، ایمان کیا کو رکن یقین قرار دیا گیا جہاد کو، یہ تمام آیات گویا کہ پھر ایک طرف رہ جائیں گی، اور انسان صرف اسی ایک نظریے پر، شفاعت باطلہ کا نظریہ، اسی کے اوپر متمکن ہو کر سمجھے گا کہ میں نے شاید اپنا کام پار کر لیا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم۔ دیکھیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اب یہاں بین السطور یہ مفہوم ہے کہ تمہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کے رسول کو اپنا رب مان لیا۔ حضرت مسیح کون ہے؟ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر کون ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا کوئی نیک و کار شخص گزرا ہے، ولی اللہ ہے، اس کو سمجھا کہ یہ نجات دہندہ تھا، اب اس کی قبر جو ہے وہ مرجع خلائق بن گئی، اب وہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں تمہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جو اس کائنات پر چھایا ہوا ہے، ہر شے اس کے قبضہ اختیار میں ہے، کوئی شے اس سے باہر نہیں ہے، اور اس کے حضور کوئی شفاعت کا یارہ نہیں ہے کسی کو مگر وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اذن فرما دے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ ہے کہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہذا تم پر لازم ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ اب چھوڑ دو بندگی لات عزا اور منات کی، اور تمام یہ حبل جو ہیں جن کا ذکر جو ہے سورہ نوح کے اندر ان تمام دیویوں کا، دیوتاؤں کا ذکر موجود تھا جو قوم نوح جن کا ذکر کرتے ہیں، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 کا ذکر وہاں موجود ہے۔ تم ان کے سامنے جو ہے اپنا سر سجدے میں ڈال دیتے ہو، جبکہ تمہارا رب یہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا اب بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ انسان کی عقل اور منطق اور فطرت کے اتنے قریب ہو کر بات کی گئی، اس لیے کہ ان مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارا فلاں دیوتا وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، فلاں دیوی وہ ہے جس نے زمین بنائی، فلاں وہ ہے کہ جس نے فلاں شے بنائی۔ کسی نے اس کا ادعا نہیں کیا۔ ہاں مانتے تھے، ایک اللہ کو، بڑے اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ اور بہتوں کو الوہیت میں شریک قرار دے دیا تھا، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ افلا تذکرون، تو کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، دیکھیے یہاں فرمایا گیا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پکا ہے، سچا ہے، ہو کر رہے گا۔ ایمان بالآخرت کے بارے میں قرآن میں بہت سے شیئرز بیان کیے گئے۔ ایک تو چٹا انکار بھی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے اب یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، نموت و نحیا، ہم زندہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم کوئی آخرت کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، تو چٹا انکار ہو گیا۔ لیکن ظن کے درجے میں، گمان کے درجے میں، ان نظن الا ظنا، یہ ظن اور گمان کے درجے کی حد تک تو ہم میں سے بھی ہر شخص کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ آخرت ہوگی، قرآن میں موجود ہے۔ جب آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں کے اندر ایک رقت اور نرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے لیے اور منطقی دلائل میں نے بارہا آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک ظن و تخمین کے درجے میں یہ ایک گویا کہ آخرت کی عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ لیکن اصل شے کیا ہے؟ وہ یقین آخرت پر کہ یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، جو ہو کر رہے گا، جو شدنی ہے۔ تمہیں تو بڑا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ 10,000 پہلے ہمارے بزرگوں میں سے کوئی مر گیا،
اور اس کی اب جو ہے کوئی کہ اس کے جو بھی ایٹمز تھے وہ بھی کہیں تحلیل ہو چکے ہیں، کوئی شے موجود نہیں، اس کے باوجود عجیب بات ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو دوبارہ زندہ کر لیے جاؤ گے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اعتراض جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی گئی، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، ثم یعیدہ، اور وہ قادر ہے اس پر کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اور یہ بڑی منطقی بات ہے کہ کسی شے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ تخلیق کے بعد کیا بالکل ہماری ہمت ختم ہو گئی، ہمارے اعضاء و جوارح جو ہے جواب دے گئے، اب ہم دوسری مرتبہ کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں؟ ثم نعیدہ، اور پھر ہم ہیں کہ جو انہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہاں بھی فرمایا گیا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہی ہے کہ جس نے اس مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور قیامت کے دن یہ پورا نظام جو ہے ختم ہو جائے گا، تمام مخلوقات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تمام پر ایک موت طاری کر دی جائے گی، پھر اللہ کا اذن ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، اور پھر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ کس لیے ہے؟ دیکھیے وہی منطقی بات کہ خیر و شر کی تمیز اللہ نے رکھی ہے تمہارے اندر، تمہیں معلوم ہے کہ فلاں شے خیر ہے، فلاں نیکی ہے، فلاں بھلائی ہے، اور فلاں برائی ہے، فلاں شر ہے۔ نیکی کا رستہ کٹھن ہے، دشوار گزار ہے، شر کا اور برائیوں کا اور شیطان کی نقش پار کی پیروی کرنے والا رستہ بڑا آسان ہے۔ وہاں لذات دنیاوی آپ کو مل رہی ہیں، وہاں تو ٹھنڈی چھاؤ آپ کو مہیا ہے، یہاں رستے میں کانٹے بھی ہیں، یہاں تو اپنے بھی اور دوسرے بھی پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے، رسولوں کے ساتھ ہو گیا تو ہمارا شمار کس میں؟ سختیاں برداشت کرنی ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحانوں کی کٹھالیوں میں سے گزاریں گے، تمہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا، تمہارے اوپر مالی جو ہے تنگ دستی بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ خیر والا رستہ۔ لیکن جو لوگ اس سب کے باوجود اس رستے کو اختیار کرتے ہیں، تو کیا تمہاری منطق اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ انہیں ایک اور زندگی ملنی چاہیے کہ جہاں وہ تمام حسنات اور جو نیک اعمال کیے تھے اس کا بھرپور ریوارڈ ان کو مل جائے؟ یہ آخرت کے بارے میں یہ عقلی دلیل جو ہے سب سے محکم ہے۔ خیر و شر کی، یا تو آپ مان لیجئے کہ انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز ہی نہیں، وہ انسان جو ہے عقل کا انتہائی اندھا ہوگا کہ جو کہے گا کہ ہمارے اندر خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ حیوانات میں نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمیز نہیں دی، انسان کو دی ہے، اور یہی بنیاد بنتی ہے وقوع آخرت پر۔ لہذا فرمایا گیا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ریوارڈ دے، پورا بدلہ دے، جزا دے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اور جنہوں نے نیکیوں کے رستے کو اختیار کیا تھا، اگرچہ اس کے اندر بڑی تنگی بھی تھی، بڑے امتحانات بھی تھے، بڑی کٹھنائیاں بھی تھیں، مالی دشواریاں بھی تھیں، اس سب کے باوجود انہوں نے اس رستے کو اختیار کیا، اور پھر یہ کہ انصاف کے ساتھ اپنے اس کام کے ساتھ جتے رہے، اس دین کے اوپر قائم رہے۔ بالقسط عملوا الصالحات بالقسط، نیک اعمال کیے تھے عدل و انصاف کے ساتھ۔ اب یہ ہے اصل میں جو گویا کہ منطقی سفر بنتا ہے، عقلی اور ذہنی سفر بنتا ہے کہ انسان، وہی بات جو حضرت لقمان، پوری صورت موجود ہے سورہ لقمان، اور وہ شخصیت وہ تھے جو نہ کوئی نبی تھے نہ رسول تھے، اور اکثر و بیشتر یہ خیال ہے کہ کسی نبی یا رسول کی امت میں سے بھی نہیں تھے، لیکن اسی عقل اور منطق اور اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیم انسان کو دی ہے اس کی روشنی میں وہ وہاں تک پہنچے کہ ایک زندگی اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اعمال کے نتائج کے اعتبار سے ناکافی ہے، نامکمل ہے، اور زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک عمل کا جزا یا اس کا جو ہے سزا یا اس کا بدلہ جو ہے ہر صورت میں مل کر رہے۔ تو یہاں پوری بات الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے پہلی مرتبہ اور پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو بھرپور اجر و ثواب دے، عدل و انصاف کے ساتھ۔ ظاہر عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص انہیں اس دنیا میں کی گئی محنت اس کا بدلہ دینا چاہے تو کوئی دے سکتا ہے؟ جو پوری نوع انسانیت کے لیے ہادی تھے، رہنما تھے، وہ نظام دیا اللہ کا، وہ نظام، وہ شریعت جو اللہ نے ان تک پہنچائی تھی، لیکن اس دنیا سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ خود حضور فرماتے ہیں کہ کئی کئی دن کا فاقہ ہمارے ہاں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی کئی دن چولہا ہمارے گھر روشن نہیں ہوتا تھا، صرف پانی کے اندر جو ہے جو کے ستو ملایا اور تھوڑا سا گڑ ملایا، اب اسی کے اندر وہ انرجی اور توانائی موجود ہے، اسی کے اوپر گزارا ہو رہا ہے۔
یا کوئی کھجور ہے اس کا جو ہے ملیدہ بنا لیا، اس کے اندر کوئی ستو ڈال دیے، نبیذ کی شکل میں آ گئی یا کسی اور شکل میں وہ کھا لیا، کئی دن سے چولہا روشن نہیں ہو رہا. ان دونوں چیزوں کے لیے چولہا روشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس دنیا کی لذات جو ہیں اس کا تو کوئی عشر عشیر کیا، اس کا کوئی پوائنٹ میں بھی کوئی پرسنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حاصل نہیں کیا. آپ کی رہائش کیا تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا تنگ کمرہ تھا کہ جب حضور رات جو ہے تہجد یا نوافل کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ سجدہ کر سکیں، لہذا میری اگر ٹانگیں وہاں ہوتی تھی تو آپ اپنے دست مبارک سے میری ٹانگیں ہٹا دیتے تھے اور پھر سجدہ کرنے کی جگہ ملتی تھی. اور آج ہم اپنے بیڈ رومز کو دیکھ لیں، اپنے رہائش کے طرز کو دیکھ لیں، اپنی محلات کو دیکھ لیں، اپنی تمام چیزوں کو دیکھ لیں. تو اس دنیا میں اگر کوئی انہیں ریوارڈ دینا چاہے، کوئی بدلہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اسی کی بالکل اپوزٹ مثال ہے جو ڈاکٹر صاحب دیا کرتے ہیں. ہٹلر کے جو مظالم ہیں، 60 لاکھ انسانوں کا قاتل، آپ اس کو سزا دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ اس کی ایک ایک پور الگ کر دیں یا ایک ایک اس کا ریشہ جو ہے فورسپ سے اسے جسم سے جدا کر دیں، وہ بھی ہرگز ہم وزن نہیں ہوگا اس جرم کا جو اس نے کیا. ہاں اگر آپ جہنم کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں تو وہ ہے سزا اس شخص کی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. 60 لاکھ انسانوں کا قاتل ایک شخص، اور اس کی دنیا میں کیا سزا آپ دیں گے؟ تو یہ وہ عقل و منطق ہے، یہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جو ایک فطرت صحیحہ ہے، عقل سلیم ہے، اس کی روشنی میں انسان جن حقائق تک پہنچتا ہے، یہ تو ان کا بیان ہو رہا ہے. لہٰذا یہ آیا مبارکہ بھی اس اعتبار سے بڑی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس کے حصے ملے ہوئے ہیں. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکسبون. ان نیکوکار لوگوں کے لیے اینڈلس اجر ہے، وہ ریوارڈ ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. اور ان بدکاروں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے، دوسروں پر ظلم کی چکی روا رکھنے والوں کے لیے لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی انہیں پیش کیا جائے گا. وہ عذاب علیم، اور جہنم کا بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے وقف بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا تھا. ایک اہل ایمان کا نقشہ اور دوسرے وہ لوگ جو کافر و فاسق ہیں. اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں جہاں بھی اللہ کی عنایات کا ذکر آتا ہے اہل ایمان کے لیے، وہیں فوری کنٹراسٹ، فوری تقابل کے طور پر اہل جہنم کا ذکر بھی آ جاتا ہے. اگرچہ الگ الگ آیات میں ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں انجاموں کو جمع کر لیا گیا کہ اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی پورے عدل و انصاف کے ساتھ بھرپور ریوارڈ عطا فرمائیں گے، اور وہ لوگ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے منکر ہیں یا یہ کوئی شرک کرنے والے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے تو وہ لوگ کہ جو کہنے کو تو اللہ کو اپنا رب بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین ہے کہ جو پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں گے. صرف ایک عقیدہ یا چند الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ فرق واقع نہیں ہو سکتا. اصل شے تو انسان کا اعمال ہے، اس کی سیرت و کردار ہے، اس نے اس دنیا کے اندر جو اپنی زندگی بسر کی ہے، تو آیا وہ نیکیوں کا علمبردار بنا رہا یا یہ شیطان کے نقش پا کی پیروی کرتا رہا. یہ چیزیں ہوں گی کہ جو فیصلہ کن ہوں گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس حقیقی ایمان کے ساتھ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات کا فیصلہ ہوگا. تو والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یہ فوری کنٹراسٹ اور فوری تقابل کے طور پر یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ جو بالآخر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا نوالا بنیں گے. یہاں یہ 4 آیات اس سورہ مبارکہ کی ختم ہوئی ہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے اندر جو دعوت اور تبلیغ کا فریضہ جو حضور انجام دے رہے ہیں وہ بالکل فطرت کے قریب آ کر بات کی جاتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اپنی اندر کی پکار ہے، اپنے اندر کی باتیں ہیں. عقل و منطق کا تقاضا یہی ہے، عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کا تقاضا یہ ہے، صحیح سوچ رکھنے والے انسان کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے. اس حوالے سے گویا کہ یہ آیات جو ہے بہت ہی روشنی اور اپنے لیے رہنمائی لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان کی نعمت سے بہرمند فرمائے، اور واقعتاً وہ ایمان کے جو ہماری سیرت و کردار اور ہمارے اعمال اور ہمارے عقائد، ہمارے افکار، ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہو سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.